کہ جس کی عظمت و شان اور فضیلت خود رب کائنات بیان فرماتے ہیں. کوئی کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے. دنیا والوں سن لو شب قدر ہزار ماہ کی عبادت ایک طرف ہو، ہزار ماہ کے قیام ایک طرف ہو، ہزار ماہ کے سجدے رکوع ایک طرف ہو، ہزار ماہ کی تسبیحات اور ذکر و وظائف ہمارے ایک طرف ہو، ہزار ماہ کی عبادات ہماری ایک طرف ہو، قرآن کی تلاوت ہو، سجود ہو، نیکیوں کا اعمال ہوا ہو، مگر شب قدر کی عظمت و شان اور فضیلت یہ ہے اس راستے میں عبادت کرتا ہے. ہزار ماہ کا اجر و ثواب ایک طرف ہے، اللہ ایک رات میں اجر و ثواب اس ایک رات فضیلت پھر اس کا وہی جواب وہ ایک رات خیر من الف شہر، ہزار رات سے بہتر ہے. حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری عشر میں تلاش کر یہ نقطہ توجہ طلب ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے آپ کو معلوم کر دیا ہے، انشاءاللہ رات اس سے معزوز ہوں گے. ہمارے دوسرے مہمان ناتخوان وہ بھی موڑا پٹنی میں وہ ہمیں نافلہ وہاں سے نفل پڑھ کے تو آ جائیں گے تو آپ انشاءاللہ ناتخوانوں کی ناتخوانی سے حضور کے ذکر سے معزوز ہوں گے. کیونکہ یہ شب قدر ہے، بیداری والی رات ہے، جاگنا ہے، سونا تو نہیں. زندگی میں پھر پتہ اس نصیب ہو جا کے. پچھلے سال کتنے تھے اس میں تھے اور آج نہیں ہے. یہ جو آقا جو جہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ شب قدر کو آخری اشراف کی رات راتوں میں تلاش کرو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے 21 نہیں 22 کو چھوڑ کر پھر 23 24 کو چھوڑ کر پھر 25 26 کو چھوڑ کر پھر 27 28 کو چھوڑ کر 29 یہ 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کبھی شب قدر 21 کو بھی ہو سکتی ہے اور کبھی شب قدر 23 کو بھی ہو سکتی ہے اور کبھی شب قدر 25 کو ہو سکتی ہے اور کبھی شب قدر 27 کو ہو سکتی ہے اور کبھی شب قدر 29 کو ہو سکتی ہے. تعین نہیں کیا جا سکتا، جبکہ آقا علیہ السلام نے تعین نہیں کیا تو ہم تعین کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 21 23 25 27 29 یہ کیا ہے؟ یہ رات ہی ہے. کبھی 21 کو آ جاتی ہے، کبھی 23 کو آ جاتی ہے، کبھی 25 کو آ جاتی ہے، کبھی 27 کو آ جاتی ہے، کبھی 29 کو آ جاتی ہے. تو یہ گھومنا اس کا 10 عشرے کے اندر اس رات کا گھومنا یہ کیوں گھومتی ہے؟ ایک اور بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد لوگ گھومتے ہیں جسے طواف کہتے ہیں. بظاہر تو وہ گھوم رہے ہیں، اس گھومنے کا نام ہے طواف. کیا ہے؟ طواف. اور شب قدر اگر گھومنے لگ جائے تو کہتے ہیں تاکرا. شب قدر گھومنے لگ جائے تو تاکرا. تو وہاں گھومے خانہ کعبہ کے گرد گھومے اسے کہتے ہیں طواف. اسی گھومنے والے سے طواف کرنے والے سے سوال ہے ارے تو اس کوٹھے کے گرد کیوں گھوم رہا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ رب کی تلاش میں. کیا رب کی تلاش میں وہ ملے یا نہ ملے غیر الغیب ذات ہے، لیکن یہ ہے کہ محبت بن جائے، اس کی معرفت بن جائے، اس کا حسن لازوال کی ایک چنگاری مجھے نصیب ہو جائے، دیدار نصیب ہو جائے تو وہ طواف کرتا ہے، وہ گھومتا ہے خدا کے گھر کے گرد گھومتا ہے. وہ گھومنے والا بیت اللہ کے گرد گھومنے والا خدا کی تلاش میں ہے. اب شب قدر سے پوچھو تو کیوں گھومتی ہے؟
وہ بھی تو گھوم رہی ہے نا، کبھی 21 کبھی 23 کبھی 25 کبھی 27 کبھی 29، یہ چکر ہے آخری عشرے کے اندر اس کا گھومنا۔ تو شب قدر سے پوچھو کہ تو کیوں گھوم رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے گرد گھومنے والے خدا کی تلاش میں ہیں۔ شب قدر سے سوال ہے کہ تو کیوں گھوم رہی ہے؟ شب قدر کہتی ہے کہ میں مصطفیٰ کی تلاش میں۔ خانہ کعبہ کے گرد گھومنے والے خدا کی تلاش میں ہیں، اور شب قدر بھی بھولتی ہے، اس لیے ایک جگہ پہ ٹھہرتی ہے۔ معرفت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اب بہت سارے صحابہ کرام کو بھی شب قدر نصیب ہوئی ہے، ائمہ مجتہدین کو شب قدر نصیب ہوئی، نیک صالحین مقربین کو شب قدر نصیب ہوئی۔ لیکن بعض لوگ سوال کرتے ہیں وہ شب قدر کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، وہ کیسی ہوتی ہے، وہ لمحات کیسے ہوتے ہیں؟ اب جب کی کچھ مسائلیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں چاہنا ہم بیل مال میں کھول کر چل پڑتے ہیں، کہ جبھی لوگوں نے ایسی مثالیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، ہم نے ایسا کیا، یکا یک اندھیرا چھا گیا۔ یہ جو بھی باتیں اپنی جگہ کس حد تک درست ہیں، کس حد تک نادرست ہیں۔ اب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو عبادت، شب قدر کو عبادت تاکہ تمہیں شب قدر کی عبادت کے ذریعے سے اللہ جائے اور اللہ سے لو۔ اور یہ وہ رات ہے جس رات سے متعلق اگلی آیات بینات کو ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ، آسمان سے فرشتے اترتے، ایک دو فرشتے، ملائکہ کثیر تعداد میں، سارے فرشتے آسمانی کائنات کو چھوڑ کر اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کائنات کو چھوڑ کر زمین میں اتر جاؤ، اور زمین کی طرف آ جاؤ۔ اور آگے فرمایا ہر روح، ایک فرشتہ ایسا بھی ہے جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، جبرائیل علیہ، اسے بھی حکم ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی ڈیوٹی آج چھوڑ دے، تو بھی زمین پہ چلا دے۔ وہ جبرائیل امین، روح الامین، تمام تر فرشتوں کی جرمت میں، قطار میں، سارے فرشتے آپ کی قیادت میں، روح الامین کی قیادت میں آسمانی کائنات کو، مالا اعلیٰ کی کائنات کو، ملکوتی کائنات کو بیت المعمور پہ چھوڑ کر زمین پہ آ جاتے۔ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ انہیں دیکھتے ہیں، اللہ کا امر ہوتا ہے تو اس کا علاج کو چھوڑ کر زمین پہ آ جاتے۔ اب اگلی بات وہ یہ ہے کہ وہ فرشتے آسمانی کائنات کو، مالا اعلیٰ کائنات کو، ملکوتی کائنات کو چھوڑ کر زمین پہ کیوں آتے؟ ان کا کیا کام ہے؟ عبادت کرنی ہے تو اس عالم سے وہ عالم بہتر ہے جس عالم میں وہ عبادت کر رہے ہیں۔ وہ یہاں آگر کیا کرنا چاہتے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کرتے ہیں، زمین کے چپے چپے پر پھیل جاتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں، کبھی ایک مجلس، کبھی دوسری مجلس، کبھی تیسری مجلس، یہاں سے وہاں، وہاں سے آگے، ان کا سفر آگے چلتا یہاں تک کہ ان کو بھی کوئی جستجو رہتی ہے، کسی کی تلاش ہے۔ فرشتوں کو بھی اس کی تلاش رہتی ہے۔ کس کی تلاش رہتی ہے؟ فرشتے تلاش میں رہتے ہیں کوئی مجلس ایسی ملے جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا، کوئی محفل ایسی ملے جس محفل میں لوگ آہوازاریاں کر رہے ہیں، کوئی مجلس، کوئی محفل ایسی ملے جس محفل
محفل میں لوگ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، کوئی مجلس ایسے ملے کہ جس محفل میں لوگ استغفار کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، عزت مانگ رہے ہیں، دنیا مانگ رہے ہیں، مال مانگ رہے ہیں، یہ سب کچھ مانگنے والے جائز معاملہ، فرشتے اس مجلس میں آ کر گھیر لیتے ہیں، آ کر بیٹھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کب تک بیٹھے رہتے ہیں؟ اب حکم یہ ہے کہ کب تک بیٹھے رہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ بندہ بیٹھے صبح کی نماز پڑھتا ہے، اب رات کا جگراتا کرنے والا، شب بیداری کرنے والا، نماز کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سو جاؤں، یہی بات جب تک وہ بندہ عبادت میں رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اس وقت تک وہ فرشتے اس کی صحبت اور معیت میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے، توجہ طلب وہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک اعمال کی صحبت کو پانے کے لیے آسمان سے فرشتے بھی نیچے اتر آتے ہیں، اور ہم ہیں بدبخت، اس میں اپنے کو چھوڑ کے بھی جا کر سو جاتے ہیں، فرشتے آسمان کائنات اس مجلس میں آ جاتے ہیں، اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ تصور خیال یہی رہتا، دھیان یہی رہتا کہ ہم تو بخشائے حضور کی شفاعت کے بعد یقین رکھ لیتے، لیکن آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ کہا، جو کیا، اس پہ عمل کر کے پھر بخشنے بخشوانے اور شفاعت پر امید رکھنا ہو۔ تو فرشتے جو آسمانی کائنات کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، کب تک؟ جب تک ذاکر ذکر میں رہتا ہے، دعا کرنے والا دعا میں رہتا ہے، تلاوت کرنے والا تلاوت میں رہتا ہے، اپنے رب سے مناجات آہوزاریاں کرنے والا آہوزاریاں کرتا رہتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، یا حتی سلام یا حتی مطلع الفجر، فجر تک رہتے فرشتے۔ بندے نے خوب مانگا، رویا، گڑ گڑایا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کو راضی کیا، سارا عمل رات بھر چلتا رہا، فجر طلوع ہوئی، فرشتے واپس اللہ کی بارگاہ میں آ لیتے ہیں۔ اب بات وہی ہے کہ بھیجا اس نے خود ہے، اس کے عمل سے آئے ہیں، سلام یا حتی مطلع الفجر، فجر تک رہتے ہیں، فجر کے بعد پلٹ کر جب اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اب خدا پوچھتا ہے وہ فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ جیسے کسی کے والدین، کوئی بھی والدین، ان کا بیٹا گھر سے باہر چلا جاتا ہے، شام کو پلٹ کر رہا ہے، تو والدین پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ ایسا کا کیوں بھی ہوتا کہ والدین اپنے اولاد کو کام کاج کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن وہ دیر کر دیتا ہے، کام ہوتا ہے 1-2 گھنٹے کا، تو 2 گھنٹے کی بجائے وہ 6 گھنٹے لگا کر 8 گھنٹے لگا کر واپس آئے، تو بندہ فوراً پوچھتا تم کدھر گئے تھے، کہاں سے آئے ہو؟ وہ آگے سے کہتا ہے بیٹا کہ ابا جان آپ نے خود ہی یہ کام کے لیے بھیجا تھا۔ یہ الگ بات ہے، تاخیر کی وجہ سے پوچھ رہے ہیں، خود بھیج کر پوچھا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین فرشتوں کو خود بھیجتا، جاؤ ادھر جاؤ، جہاں میرے بندے میرا ذکر کریں، مجھے یاد کر رہے ہیں، وہاں بیٹھو۔ فرشتے آتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ جب پوچھتا ہے تو فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا فلاں مقام پر گئے تھے، زمین کے فلاں چکر پر، فلاں کونے پر، تیرے بندے بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پھر تم کدھر گئے تھے؟ کہ اللہ ہم بھی ان ذاکرین کے ساتھ مل کر تیرا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کا کہ پھر مانگتے کیا تھے؟ اللہ وہ معافی مانگتے، جہنم سے اتنا چاہتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں کیا انہوں نے جہنم، دوزخ اور اس کا عذاب دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا دیکھا نہیں۔ اللہ کہتا ہے دیکھا نہیں ہے تو پھر دیکھیں، یہ عالم ساری رات جاتے رہے، مجھے یاد کرتے رہے، میرا ذکر کرتے رہے، استغفار کرتے رہے،
دعائیں کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، دیکھا نہیں ہے تو بن دیکھے یہ عالم دیکھ لیتے تو پھر کیا حال ہے؟ مانگتے کیا تھے؟ اللہ کو جنت مانگتے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے جنت 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 کی نعمتیں کیا انہوں نے دیکھی ہیں؟ بولا نہیں۔ اللہ کہتا ہے دیکھی نہیں ہے تو پھر تو دیکھ لیتے تو پھر کیا عالم رہتا؟ مجھے دیکھ لیتے تو پھر میری جستجو کا کیا عالم رہتا؟ یہ سب کچھ، یہ سارے سوالات مقالات آنے کے بعد اینڈ پہ آخر پہ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ بخشش مانگ رہے تھے۔ جی ہاں مولا، وہ بخشش مانگ رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے انہیں بخش دیا۔ تم گواہ بن جاؤ، میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ فرشتہ کا مولا اس مجلس میں آخری کونے پر ایک ایسا بندہ بھی تھا تو ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، اس نیت ارادے سے نہیں آیا تھا، بس وہ جا رہا تھا، جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ ذکر ہو رہا ہے، مجلس لگی سکی ہوئی ہے، اینڈ پہ آ کر بیٹھ گیا، آخری آ کے بیٹھ گیا اور اس کو نیت ارادہ بھی نہیں تھا، غیر ارادی طور پر نیت کیے بغیر ہی وہاں آ گیا۔ اب ذکر کی نیت نہیں کی ہے، دعا کی نیت نہیں ہے، استغفار کی نیت نہیں ہے، توبہ کی نیت بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ مجلس کے اندر جو کچھ جتنے اعمال ہوئے کوئی ایک نیت ہی بس ویسے آ کر بیٹھ گیا، دعا ہوئی کیا چلا گیا، باقی لوگ بھی چلے گئے اور وہ بھی چلا گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ بن جاؤ، یہ جو اتنے لوگ اس نیت ارادے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، یہ زیادہ لوگ تھے اور اس مجلس کے اینڈ پہ آخر پہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا غیر ارادی طور پر دیکھا، دیکھ کر بس بیٹھ گیا، ارادہ بھی نہیں کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، سب کے واسطے میں نے اسے بھی معاف فرما، اس کی بھی بخشش فرما دی۔ تو یہ جو شب قدر کی نماز یا ایسی ذکر کی محفل ہوتی ہے، یہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی سنور جائے، اللہ کی عبادت کی محبت اور عبادت کا ذوق ایک کیا تصور ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو آج کی رات اس مناسبت سے بہت اہم رات ہے، زندگی میں کیا خبر ہے کہ نصیب ہو یا نہ ہو، کیا خبر کہ آج ہی شب قدر اور کسی کی نگاہ سے پردہ اور حجاب اٹھے اور اسے نصیب ہو جائے، اور اس ایک ہی وجہ سے اللہ ساری محفل پر سب پر رحمت کرم فرما دے۔ تو یہ بات ہے، اس لیے شب بیداری کرنا، پاک راتوں میں عبادات کرنا، ذکر اذکار کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اس لیے شب بیداری کے اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے محترم میں بلال صاحب دیکھو